تنظیم کے لیے آپ نے بیعت کی شرط کیوں رکھی ہے؟ اسلام میں تنظیم سازی کے لیے بیعت کا کوئی تصور نہیں۔ آج کل تو اس سے پیری مریدی کا تصور ابھرتا ہے۔ تنظیم اسلامی کی رکنیت میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی بیعت ہے۔ دیکھیے، ہم نے جو سمجھا ہے قرآن و سنت سے، آپ کی رائے اس سے مختلف ہے۔ تنظیم اسلامی میں شمولیت کی ہم نے شکل بغیر بیعت کی بھی رکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے معاون خلافت بن جائیں، تنظیم میں شمار ہوں گے، لیکن یہ کہ بیعت کے بغیر۔ اسی طریقے سے اگر تحریک خلافت کے رکن بن جائیں تب بھی آپ ہمارے ساتھی ہیں۔ انجمن خدام القرآن کے اور جن صاحب نے یہ سوال کیا ہے وہ ذاتی طور پر شریک ہیں، تحریک خلافت میں بھی شریک ہیں، اور اسی طریقے سے انجمن خدام القرآن میں بھی شامل ہیں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ بیعت کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، جبکہ میرے نزدیک بیعت ہی کی بنیاد پر ہر اجتماعی ادارہ ہے اسلام میں۔ اس کے سوا کوئی بنیاد ہے ہی نہیں جماعت سازی کی، کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ بنیاد کوئی اور جماعت سازی کی اسلام کی روح سے ہے۔ میں نے تو بہت رعایت کی ہے کہ وہ جو دستوری بیعت ہے اسے بھی میں نے بیعت قرار دیا ہے، اس لیے کہ مباح ہے، جو شے حرام ثابت نہ کی جا سکے وہ مباح ہے، میں نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ لیکن میرے نزدیک بہرحال اس میں ایک آدمی کی رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ آپ کی جماعت مقابلتاً تبلیغی جماعت یا جماعت اسلامی وغیرہ ابھی تک اتنی غیر مؤثر، غیر معروف، خصوصاً دیہی علاقہ جات میں کیوں ہے؟ نیز اس کی کم پذیرائی کی موٹی موٹی وجوہات کیا ہیں؟ مزید برآں مذکورہ جماعتوں کے ساتھ تقابلی جائزہ کریں، شکریہ۔ اصل میں یہ میں پسند نہیں کرتا تھا کہ اس طرح کی کوئی گفتگو میں کروں، میں نے تو اسی لیے کہا کہ یہ میں نے اصول رکھ دیے ہیں، آپ تلاش کریں۔ البتہ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ہماری طرف کیوں لوگوں کا رجحان ابھی کم ہے۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت دونوں کی عمر تقریباً پون صدی کی ہو گئی ہے۔ ہماری عمر ابھی ایک ربع صدی بھی نہیں ہوئی۔ تبلیغی جماعت پون صدی اور جماعت اسلامی بھی کم سے کم 60 برس کی ہے۔ اس حوالے سے یقیناً زمین و آسمان کا فرق ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ جب جماعت اسلامی یا تبلیغی جماعت قائم ہوئی تو کوئی اور خالص دینی جماعت میدان میں نہیں تھی، باقی سب صرف سیاسی جماعتیں تھیں۔ یعنی مسلم لیگ تھی تو سیاسی جماعت تھی، اس کا کوئی مذہبی رول، دینی رول تھا ہی نہیں۔ جمعیت علماء ہند جو ہے وہ بھی اگرچہ علماء کی جماعت تھی لیکن اس کی بھی وہ سیاسی ساری کی ساری سرگرمی تھی۔ لیکن جب تنظیم اسلامی شروع ہوئی ہے تو یہ دو بڑی تحریکیں تقریباً یوں سمجھیے کہ نصف صدی جن کی میں سے ہر ایک کی ایک تاریخ ہے، وہ میدان میں موجود تھیں، لہذا اس کو اپنے تشخص کو ظاہر کرنے اور اس کا اثبات کرنے میں وقت لگنا ہی تھا، اور وہ وقت لگا ہے۔ الحمدللہ اب یہ تنظیم اسلامی بھی کم سے کم یہ کہ اس حیثیت سے معروف ہے کہ یہ بھی ایک جماعت ہے، کچھ لوگ ہیں جو کہ اس نہج پر کام کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ ہم نے تیسرا یہ کہ جو بیعت کا نظام ہم نے اختیار کیا، ہم نے اسے اختیار کیا ہے عقلاً اور نقلاً دونوں اعتبارات سے صحیح سمجھتے ہوئے، اسی کو افضل بھی سمجھا ہے اور اسی کو عقلاً بھی صحیح سمجھا ہے۔ لیکن چونکہ آج کی دنیا میں وہ جمہوریت اور اپنی حق اور اپنی آراء اور یہ اور وہ حل لنا من الامر من شیء، ہمارا بھی کوئی اختیار ہے یا نہیں وغیرہ وغیرہ کے تصورات ذہنوں میں اتنے راسخ ہیں کہ بیعت کی طرف لوگوں کا آنا آسان نہیں ہے، اور بیعت کو بدنام کر دیا ہے بہت سے ایسے لوگوں نے کہ جو حقیقی واقعتاً مرشد ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اب بھی دنیا خالی تو نہیں ہے، نیک لوگ اور صالح لوگ جو واقعتاً لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہوں، لیکن عام طور پر وہ دنیا داری اور دکانداری کا جو دھندا بن چکا ہے پیری مریدی، اس کی وجہ سے اس میں اور اضافی طور پر ایک نیگیٹو اثرات ہیں۔ یہ مختلف اسباب ہیں، لیکن اس میں ایک سبب ہماری کوتاہی بھی ہے، ہمارے اپنے اندر نقائص ہیں، کمزوریاں ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اور جس حد تک ممکن ہو سکے اپنی تلافی کریں ان کمزوریوں کی۔ اور آخری سبب اور میں بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ حقیقی انقلابی جماعت میں یہ اس کا ایک فنومینن ہے نیچرل، کہ ابتدا میں بہت سی محنت، بہت سی کوشش بغیر کسی مرئی نظر آنے والی کسی نتیجے کے کرنی پڑتی ہے، جبکہ سیاسی یا سماجی کام کوئی بھی ہو اس میں بڑے حساب کتاب کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے، اتنی محنت کی، یہ نتیجہ نکل آیا، پھر اتنے سال اور ہوئے، اتنی محنت اور کی، یہ نتیجہ اور نکل آیا۔ لیکن انقلابی معاملے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ شروع میں بہت محنت بہت محنت بہت محنت، نتیجہ صفر، اچانک پھر ایک تبدیلی آتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ پانی کو آپ گرم کیجئے تو جس نے بھی فزکس پڑھی ہے وہ جانتا ہے کہ پانی کیلوریز آف ہیٹ آر گوئنگ ان،
اور جتنی پانی کا جو ماس ہے اس کے حوالے سے کیلوریز جا رہی ہیں، تو اب اتنے درجے، اب یہ 70 ڈگری سینٹی گریڈ، 80 سینٹی گریڈ، تو کیلوریز اور ٹیمپریچر جو بڑھ رہا ہے یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی کریں گے. 100 پر جا کر اور تھرمامیٹر کھڑا ہو جائے گا، اس لیے کہ اب اس کی حیت بدلنی ہے. اب وہ پانی بھاپ بنے گا، اسے لیٹنٹ ہیٹ فینومینن کہتے ہیں کہ یہ ہیٹ تو جا رہی ہے لیکن تھرمامیٹر اس کو ظاہر نہیں کر رہا، اس لیے کہ اب پانی نہیں رہے گا بلکہ اس کی قلب ماہیت ہو جائے گی، تبدیلی ہو جائے گی، گیسیس سٹیٹ کے اندر آ جائے گا یہ لیکوڈ سٹیٹ سے. اسی طریقے سے جب برف سے پانی بنتا ہے تب بھی بہت سی ہیٹ اندر جاتی ہے جس کو تھرمامیٹر شو نہیں کرتا. اور اسی کی سب سے بڑی مثال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں کہ 20 برس میں آپ نے ٹوٹل ریولوشن برپا کیا ہے، لیکن 2 برابر کے حصوں میں تقسیم کر دیجئے. پہلے 10 برس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مربی اور مزکی اور معلم اور مبلغ اور ہر اعتبار سے انسان کامل، سیرت اور شخصیت کے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ انسانیت کے معراج پر فائز، کوئی آپ کے دامن پر کوئی داغ یا دھبا نہیں، لیکن 10 برس میں بمشکل 125 آدمی آئے، بمشکل 125، پورے 10 برس. اگلے 10 برس میں ٹوٹل ریولوشن آ گیا. تو یہ حساب ہے اصل میں ریولوشنل پروسیس کا، لیٹنٹ ہیٹ فینومینن کے حوالے سے اور سیرت النبی کے حوالے سے. واللہ عالم ہمارے یہ مختلف اسباب ہیں جو میں نے بیان کر دیے ہیں. ہمارے معاملے میں کون سا زیادہ ہے یہ اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے. ہم تو اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جب بھی نتیجہ برآمد فرمائے اس کی منشا ہے.